السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم دیکھ رہے تھے علامہ محمد اقبال کا سوانح خاکہ، جو کہ ہم نے اس کے 2 لیکچر دے دی ہیں، 1877 سے لے کر 1900 تک اور 1900 سے لے کر 1910 تک. آج کا جو لیکچر ہے وہ 1910 سے لے کر 1920 تک ہے، جو کہ بہت مختصر ہے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ 1910 کو علامہ محمد اقبال پہلی مرتبہ حیدر آباد دکن میں گئے، اور 1910 کو ہی کی کچھ گھریلو زندگی جو تھی نا آسودہ ہو گئی تھی. بالآخر انہوں نے 1911 میں اپنا دوسرا نکاح کیا. وہ چی دروازہ ایک کشمیری خاندان کی عورت تھی، کرم بی بی، مگر کچھ غلطیوں کی باعث رخصتی کچھ دیر تک ملتوی رہی اور بالآخر 1913 کو رخصتی ہوئی. لیکن علامہ محمد اقبال نے اس سے پہلے 1912 میں اپنا تیسرا نکاح ایک لدھیانہ کی دوشیزہ سے کر لیا، کریم بی بی. تو 1913 کو پھر دوسری بیگم بھی آ گئی. تو اس اعتبار سے علامہ محمد اقبال کی جو شادیاں تھیں وہ 3، ان میں مختار بیگم، کریم بیگم اور کرم بی بی. 1912 کو ہی علامہ محمد اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں شرکت کی اور اپنی شاہکار نظمیں جو کہ مسدس سے ترکیب بند میں ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ پڑھی، اور حتیٰ کہ طلوع اسلام بھی انہوں نے پڑھی. شکوہ، جواب شکوہ، طلوع اسلام، یہ تینوں جو ان کی نظمیں ہیں وہ یہ درامے ہیں. شکوہ، جواب شکوہ جو ہے وہ مسدس سے ترکیب بند میں ہے. شکوہ کی 31 بند ہیں اور جواب شکوہ کے 36، جبکہ طلوع اسلام جو ہے وہ ترکیب بند ہے. 1914 کو پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور 1914 کو ہی علامہ محمد اقبال کی جو والدہ محترمہ تھیں امام بی بی، ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے ان کی یاد میں ایک مرثیہ لکھا جو کہ مسدس سے ترکیب بند میں ہے، بانگ درا کے اندر، والدہ مرحومہ کی یاد میں. اور 1915 کو ان کی پہلی کتاب اسرار خودی فارسی کی جو تھی وہ آئی، اور 1917 کو رموز بے خودی. رموز بے خودی جو ہے وہ ان کے والد محترم شیخ نور محمد کی بابت لکھی گئی ہے. یہ بھی سوال آتا ہے کہ رموز بے خودی میں انہوں نے کس چیز کا ذکر کیا ہے. تو انہوں نے اپنے والد کی قصبہ پرسی ہے، اس کے اندر ان کا فکر و استغنا ہے، یہ چیزیں ان کی غربت نوازی ہے، غربت غریب پروری ہے، اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. تھینک یو.